شامل عبادت ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ یہ سورہ القاریہ ہے، اس کا پہلا ہی کلمہ جو ہے القاریہ ہے، اسی سے اس کو موسوم کیا گیا اور اس کا نام بھی القاریہ ہی رکھا گیا۔ قرآن پاک کے یہ جو آخری دو پارے ہیں 29 اور 30، ان دونوں پاروں کی اکثر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے خوفناک حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت آئے گی اور وہ کس طرح آئے گی، پھر جنت کی نعمتوں کا، جہنم میں ہونے والے عذاب کا بڑا تفصیلی تذکرہ بیشتر زیادہ تر صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ آخرت کا تذکرہ جو ہے یہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر آمادہ کرنے والا ہے۔ اگر دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ چیز اگر آدمی کے دل و دماغ پر یہ فکر غالب آ جائے، چھا جائے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق پوری گزرتی ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آدمی کے دل و دماغ پر آخرت کا فکر غالب ہو، اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو جرائم سے، مظالم سے روکنے والی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے جرائم کا جو سلسلہ ہے، مظالم کا سلسلہ ہے، وہ کیوں ہے؟ لوگوں نے
اس کے اسباب کے متعلق بڑے فلسفیانہ باتیں پیش کی ہیں. بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دراصل اس کی وجہ جہالت ہے. اگر تعلیم کو عام کیا جائے تو اس صورت کے اندر یہ مظالم اور جرائم کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے، اس پر بندش لگ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں 100% تعلیم ہے وہاں پر بھی جرائم اسی طرح وجود میں آ رہے ہیں جیسے دوسرے ممالک کے اندر. اگر اس کی وجہ جہالت ہوتی، تعلیم کا نہ ہونا اس کی وجہ ہوتی تو وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ غربت ہے. غربت کی وجہ سے آدمی مال حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اپناتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، مظالم کا شکار ہوتا ہے. اور اگر اس غربت کو ختم کر دیا جائے تو اس کا علاج ہو جائے گا. جن ممالک کی جو ہے انفرادی آمدنی فیصد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان جرائم میں کوئی کمی نہیں، بلکہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہاں جرائم اور مظالم کی مقدار زیادہ ہے. تو معلوم ہوا کہ غربت بھی اس کا سبب ہے. اصل سبب تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے. اللہ سے، آخرت سے جو غفلت آدمی کی طبیعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ ان ساری برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف ہو، آخرت کا فکر ہو، دل و دماغ پر یہی چیز غالب ہو کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کے اوپر بندش لگاتی ہے، پہرا بٹھاتی ہے، اور غلط کام کرنے سے، جرائم کے ارتکاب سے، مظالم کے ارتکاب سے، بدعنوانیوں کے ارتکاب سے، بد اخلاقیوں کے ارتکاب سے آدمی کو یہ چیز بچانے کا کام کرتی ہے. صورت میں اگر آدمی جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں آخرت کا فکر ہے تو یہی چیز جو ہے اس کو تنہائیوں کے اندر بھی گناہ اور ظلم کا ارتکاب کرنے سے روکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پر ایک پہاڑ کے نیچے انہوں نے قیام کیا. وہاں ایک دیکھا سیاہ فام غلام چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. حضرت کو پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی تھی. اس سے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ تیرے پاس بکریاں ہیں، اس کا دودھ دو کر کے ہمیں دے. اس نے کہا کہ دیکھیے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے آقا کی ملکیت ہے، اور آقا نے ان بکریوں کو چرانے کے لیے میرے حوالے کیا ہے. اس کے دودھ میں یا کسی چیز میں تصرف کرنے کی مجھے جو ہے اجازت نہیں ہے، اختیار نہیں دیا، اس لیے میں نہیں دودھ اس کا نکال کر کے آپ کو دے سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے خاطر اس سے یوں کہا کہ بھئی دیکھو ایک کام کرو، ایک چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے. 10 درہم میں تم کو دیتا ہوں، ایک بکری میرے حوالے کر دو، مجھے بیچ دو، تمہیں 10 درہم مل جائیں گے، میرے پاس بکری آ جائے گی، میری ضرورتیں پوری ہوگی. رہا آقا وہ پوچھے گا بکری کا کیا ہوا تو بتا دینا، بھیڑیا آ کر کے اٹھا کر لے گیا، پھاڑ کھایا اس نے، اٹھا لے گیا. اس زمانے میں بھیڑیے بکریوں کے ریوڑوں پر اس طرح حملے کرتے ہی رہتے تھے. اس پر وہ چرواہا کہتے یا ھذا فإن اللہ، یہ اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ بڑے گویا اس کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز میں یہ ایک چرواہا جو ہے یہ کہتا ہے فإن اللہ، گویا اس کو
یہ خیال ہے کہ کل کو اللہ کے حضور مجھے اس کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ان کاموں سے واقف ہے. جب یہ فکر آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو. یہ فکر ہی ایک بہت بڑا پہرا ہے جو اس کو ہر قسم کے گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، مظالم سے، جرائم سے روکتا ہے. وہاں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس بڑے سرٹیفکیٹ ہوں، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہو. اور غربت کی حالت میں بھی اس کے پاس کون سا مال تھا؟ غربت کی حالت میں بھی وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ارتکاب سے بچاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جرائم اور مظالم کا ایک سلسلہ، بد اخلاقیوں کا اور قانون شکنیوں کا ایک سلسلہ تو دنیا کے اندر جاری ہے. اس کی وجہ نہ تو جہالت اور تعلیم کی کمی ہے، نہ غربت اور افلاس ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کو بلائے ہوئے بیٹھا ہے. اگر آخرت کا فکر آدمی کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے، غالب آ جائے، تو پھر جو ہے یہ ساری چیزوں سے روکنے کا ذریعہ بنے گا، اس کے اوپر ایک پہرا بچھا دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ جو آخری دونوں پاروں کی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں گویا یہ بتلایا گیا یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دائمی زندگی نہیں ہے. وہ تو چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا ہے، آزمائش کے واسطے بھیجا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی اسی آزمائش کے لیے ہمیں دی گئی ہے. یہ کوئی ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے یہاں ہمیں زندگی گزارنے کے اسباب بھی دیے، راحت اور آرام کی شکلیں بھی ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ کی. آدمی یہاں آ کر کے آخرت کی طرف سے غافل ہو کر کے اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ راحت اور آرام کے اسباب مہیا کر لوں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا لوں، اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ پتہ نہیں یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے. جو لوگ دنیا سمیٹنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی. اگلی جو سورہ تکاثر گزری اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مال و دولت سمیٹنے کی فکر نے لوگوں کو آخرت کی طرف سے غافل کر دیا. وہ تذکرہ آ چکا ہے. یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہے. تو اس غفلت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ آخرت کا فکر پیدا ہو جائے. اور اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئی ہیں. شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ایمان و اسلام کے لوگوں کو دعوت دی گئی، شریعت کے دوسرے تفصیلی احکام ابھی آئے نہیں تھے، حلال و حرام کے احکام بھی نہیں آئے تھے، صرف لوگوں کے دلوں میں گویا آخرت کے یقین کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ یہ یقین ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر قسم کے جرائم اور مظالم سے بچانے کا کام کر سکتی ہے. گویا اسی لیے یہ ان صورتوں میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور آخرت کے احوال، قیامت کے احوال، جنت کے حالات، اس کی نعمتوں کی تفصیلات، جہنم کے حالات، اس کے عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اگر یہ آخرت کا فکر نہ ہو تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جیسے جانور کھاتے اور پیتے ہیں، انسان بھی کیا ہے، کھاتے پیتے ہیں. جانور بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. اور جیسے جو ہے نا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں. جانوروں کو لیے آخرت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آخرت کے لیے اعمال کرے. تو اگر آخرت کا فکر نہ ہو تو اس صورت میں انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فکر کو اپنی طبیعت پر اور اپنے دل و دماغ کے اوپر غالب کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور ہر کام یہ سوچ کر کے کیا جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں کل کو مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے متعلق جواب دینا ہے. کیا میں اللہ کی طرف سے کیے جانے والے اس کام سے متعلق سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں؟ یہ سوچ کر کے کرے گا تو پھر کبھی بھی کسی جرم اور جو ہے ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. تو گویا یہ سارے جرائم کی بنیاد جو ہے وہ آخرت سے غفلت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری صورتوں میں اکثر و بیشتر اسی قیامت کا تذکرہ کیا ہے. اس صورت میں بھی یہ ہے القاریہ، ارا یقرؤ، اس کا معنی ہے کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، کھڑکھڑانے والی، یعنی ایک خاص عربی زبان کے اندر جو ہے ایک خاص انداز ہے اس کا. ہم اردو میں اس کی کما حق تعبیر نہیں کر سکتے. گویا قیامت جب آئے گی نا تو اس کی جو خوفناک آواز پیدا ہوگی قیامت کی، سور پھونکے جانے کی، وہ ایک ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے اس سے پھٹ جائیں گے. تو القاریہ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے دل دہلانے والی، یعنی جس کی آواز سن کر دل جو ہے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے. تو القاریہ یعنی یہ یاد کرو قیامت کو جو دل دہلا دینے والا اور کھڑکھڑانے والا ایک واقعہ ہے. ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، دل کو دہلا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے، قیامت کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جو یہ واقعہ اس دن پیش آئے گا جس دن لوگ جو ہیں پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے. پروانے جو ہوتے ہیں بارش کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروانے نکل آتے ہیں اس میں روشنی کے اندر، تو بڑی تعداد میں پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی ترتیب نہیں. قیامت کے روز انسانوں کو جب پیدا کیا جائے گا ان کا یہی حال ہوگا، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف کا رخ کیے ہوئے ہوں گے. گویا ان میں بے چینی کی سی شکل ہوگی، خوف کی سی شکل ہوگی. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو ہے پہاڑ دھلی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. حالانکہ پہاڑ جو ہے اپنی سختی کے اندر مشہور ہے. کسی آدمی کو سختی میں کسی کی مثال دینی ہو تو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اور مثلا کوئی آدمی مصائب کو برداشت کرنے میں جو ہے بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح اس کے اندر استقامت ہے. لیکن یہی پہاڑ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ان پہاڑوں کو بالکل دھنی ہوئی اون کی طرح بنا دیں گے. ہوا میں اس کے ذرات جو ہے اڑ رہے ہوں گے زمین سے لے کر کے. دوسری آیت کے اندر ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بدلیاں فضا کے اندر کیا ادھر سے ادھر چلتی ہیں، اس طرح پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے، فضا میں اڑ رہے ہوں گے. اور ایک اور آیت کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ پہاڑ کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیں گا میرا رب ان کو پیس کر کے رکھ دے گا. یہ پہاڑ جو ہے اس وقت قیامت کے روز وہ صاف جو ہے پیسے ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے اور اڑتے ہوں گے، دھنے ہوئے ان کی طرح اڑ رہے ہوں گے. گویا زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی. اسی کو آگے کہا گیا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اڑ جانے کی وجہ سے اب زمین جو ہے سپاٹ ہو جائے گی. تو یہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا خطرناک واقعہ پیش آئے گا. تو اسی موقع پر پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین میزان کی جمع ہے، ترازو کو کہتے ہیں. جس کی ترازویں وزنی ہوں گی، یعنی جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ جو ہے وہ من پسند زندگی میں ہوگا. دیکھو یہ من پسند زندگی، ایک مختصر جملہ عیشت راضیہ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا. دنیا جو ہے نا، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا مالدار اور جو ہے صنعت کار ہو، کسی بڑے سے بڑے حکم کا ملک کا جو ہے وہ سربراہ ہو، لیکن کوئی بھی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی دل کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، بہت سی باتیں وہ ہیں جو اس کی دل کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں. وہ چاہتا ہے کیا اور ہوتا کیا ہے. لیکن دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ وہاں آدمی کی پسند کے مطابق کچھ ہوتا نہیں، بہت سی باتیں اس کی پسند کے خلاف ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ترازویں، جن کے نیک اعمال غالب ہوں گے قیامت کے روز، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے. لیکن یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. اور جنت کا حال یہ ہے کہ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارا جی جو چاہے گا ایسی من پسند چیزیں وہاں ملے گی. یہاں دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب من کو جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے. قرآن جنت میں سب ملے گا، جو مانگو گے اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. ایسی زندگی ہوئی. دنیا کی زندگی جو ہے وہاں تو وہاں کی راحت کے ساتھ جو ہے تکلیف لگی ہوئی ہے، وہاں کی خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے. دنیا کی بناوٹ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. دیکھیے آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں جو ہے نا کھٹکا لگا ہوا ہے. کہیں اگر زیادہ مقدار میں کھانا پیٹ میں پہنچ گیا تو بدہضمی ہو جائے گی، کہیں اس چیز کے کھانے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ ہو جائے. یہ اور اسی طرح گویا ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی فکر اور غم لگا. اور قرآن جنت کا حال تو یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنتیوں کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم، نہ آئندہ کا خوف، نہ ماضی کا کوئی غم ہے. بس ان سب چیزوں سے بے فکر ہوں گے. جبکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں آدمی کے اوپر غالب ہوا کرتی ہیں. تو گویا ایسی من پسند زندگی اگر تم چاہتے ہو تو کہاں ملے گی تم کو؟ جنت کے اندر. اس کے لیے دنیا میں آپ کو نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، ایسے نیک اعمال جس کی وجہ سے تمہاری ترازویں اس کی کیا ہو جائیں، وزنی ہو جائیں. اسی کو کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کی ترازویں یا جس کے پلڑے وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ من پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ترازویں، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ، گہرا گڑھا ہوگا، گڈھا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی یعنی جہنم. جہنم جو ہے وہاں کوئی راحت نہیں، تکلیف ہی تکلیف. دیکھو دنیا کی جو تکلیف ہے نا وہ خالص تکلیف نہیں اور دائمی تکلیف نہیں. جیسے راحت خالص راحت نہیں اور دائمی راحت نہیں، بلکہ راحت کے ساتھ جو ہے تکلیف کا بھی کانٹا لگا ہوا ہے. تو دنیا کی تکلیف جو ہے خالص تکلیف نہیں، بلکہ بھائی کوئی تکلیف، بیماری آ گئی تو بیماری کا علاج کرنے والا طبیب موجود ہے، اس کے لیے دوائیں موجود ہیں، آپ کی عیادت کرنے والے آپ کے دوست اور احباب موجود ہیں، خدمت کرنے والے آپ کے رشتہ دار موجود ہیں. وہاں جہنم کے اندر ہے کوئی پوچھنے والا؟ جہنم میں جب کوئی تکلیف ہوگی نہ اس تکلیف کا کوئی علاج ہے، نہ اس کی کوئی دوا ہے، نہ وہاں کوئی آپ کو تسلی دینے والا ہے، نہ آپ کی کوئی خبر لینے والا ہے. یہاں تو ان تکلیفوں کے اندر بھی راحت کے سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں. تو گویا جہنم کی تکلیف جو ہے خالص تکلیف ہے. اس تکلیف کے اندر کوئی راحت کی ملاوٹ نہیں ہے.
اور جنت کی راحتیں جو ہے وہ خالص راحت ہے، اس میں تکلیف کی ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ دنیا کے اندر دونوں باتیں، دنیا کی تکلیف نہ خالص تکلیف ہے، اس میں ساتھ راحت کے اسباب ہیں، اور دنیا کی راحت نہ خالص راحت ہے بلکہ اس میں جو ہے تکلیف کی ملاوٹ ہے۔ تو بہرحال جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ من پسند زندگی وہ تو دنیا میں تو گزار ہی نہیں سکتا، آخرت ہی میں جنت میں مل سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ترازو وزنی اور بوجھل ہوں، اس کا اہتمام کرے۔ اور اس کے لیے کیا کیسے بوجھل ہوں گے تو جیسا کہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے، ترازوؤں کو بوجھل کرنے والی چیز کون سی ہے، اعمال اس کی وجہ سے وزنی بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر
تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کے نفوس مطمئنہ بنا دے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح اس کے سینوں کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں، اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنے عیوب، اپنے ذنوب، اپنی اے اللہ کوتاہیوں کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اے اللہ اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہشمند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن اس ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو اس ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں دین شکلوں میں ہو رہا ہے اور یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفایت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کے مناسب اے اللہ اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں، جو صلاحیتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان تمام کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا